تجھے آ جائے گا جینے کا سلیقہ، اقبال تجھے آ جائے گا جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو کرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ صدر محترم، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، بچوں، یہ جلسہ دستار بندی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 بچوں کے سروں پر دستار فضیلت سجائی گئی اور چوتھین میں ایک بچی شامل ہے۔ میں دل کی عمیق گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب کبریا ان کے پڑھنے کو اور پڑھانے والوں کو، دیکھنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، تعاون کرنے والوں کو، ان کو اس جانب متوجہ کرنے والوں کو، سب کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ چند لمحوں میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ حافظ قرآن کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ مجھے تو یہاں تک یاد پڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، پیغمبر اعظم نے اعلان کیا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی، ساری انسانیت محشر میں جمع کر دی جائے گی، حفاظ بھی محشر میں جمع ہے، علماء بھی محشر میں جمع ہے، ساری انسانیت محشر میں رب کبریا کے سامنے موجود ہے، اور ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور میں کھڑی ہے۔ اتنے میں احکم الحاکمین قرآن کو صورت عطا کرے گا، شکل عطا کرے گا، اسے جسم عطا کرے گا۔ قرآن جسم کی صورت میں اور جسم کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں آئے گا، اور رب کبریا سے کہے گا، اے احکم الحاکمین، یہ قرآن کا حفظ کرنے والے ہیں، ان کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ رہا ہے، اور انہوں نے دنیا میں میری حفاظت کی ہے، میری عزت کی ہے، میری تلاوت کی ہے، اپنے سینے کو میرے نور سے منور کیا ہے۔ اے رب دو جہاں، اے خالق ارض و سماوات، میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ ان کی عزت و تکریم کا اعلان کیا جائے، انہیں عزت سے نوازا جائے، اور ساری دنیا دیکھے کہ حافظ قرآن کو کس عزت سے نوازا گیا ہے۔ احکم الحاکمین بہترین لباس انہیں پہنائے گا، ساری دنیا دیکھے گی، ساری انسانیت دیکھے گی، ایسا بہترین لباس حفاظ کو عطا کیا جائے گا۔ مسلمانوں، لباس اللہ پہنائے تو پھر اس کی عظمت کو میں بیان کر سکتا ہوں؟ ممکن نہیں ہے۔ بس یوں سمجھو کہ لباس احکم الحاکمین پہنائے گا، ساری دنیا کی نظریں اس لباس پر اور حفاظ پر ہوں گی، لیکن قرآن خاموش نہیں ہوتا، قرآن کو اتنے پر صبر نہیں ہوگا، کہے گا اے رب کبریا، مزید ان کی توقیر، ان کی عزت دنیا کے سامنے پیش کی جائے اور نوازا جائے۔ احکم الحاکمین عزت کا، کرامت کا، شرافت کا، بلندی کا، عظمت کا تاج ان کے سروں پر رکھے گا، وہ تاج انہیں ساری کائنات سے ممتاز بنا دے گا۔ مسلمانوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، سنو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، میں مفہوم اور مطلب بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، پیغمبر اعظم نے کہا، آمنہ کے رختے جگر نے کہا، وجہ تخلیق کائنات نے کہا، احمد مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لباس مل گیا
لباس مل گیا، تاج مل گیا، قرآن پھر بھی صبر نہیں کرتا۔ قرآن کہے گا اے رب کبریا احکم الحاکمین، میں چاہتا ہوں انہیں اور عزت دی جائے، اور مقام دیا جائے، اور انعام سے نوازا جائے۔ رب کہے گا بتا میرے کلام تو چاہتا کیا ہے؟ قرآن کہے گا اے رب میں چاہتا ہوں کہ تو ان سب حافظوں سے راضی ہو جائے اور ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتے۔ احکم الحاکمین رب دو جہاں خالق ارض و سماوات قرآن سے کہے گا جا میں سب حافظوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں اور ان سب سے میں راضی ہو جاتا ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو جاتا ہوں۔ اللہ کہے گا حافظہ ادھر آؤ، حافظہ ادھر آؤ، یہ جنت ہے، جنت کے محلات تمہارے لیے ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس لیے حفاظ کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ ان کا مرتبہ نہیں ہے، ان کی قدر و منزلت نہیں ہے؟ میں تو کہتا ہوں نبی کے مصلی پر کھڑا ہونے کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن اور دین کی فہم اور سمجھ رکھنے والے کو ہے۔ کائنات کی ساری ڈگریاں رب کعبہ کی قسم ایک پڑلے میں رکھو اور حافظ قرآن کی ڈگری دوسرے پڑلے میں رکھو۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کائنات کی ساری ڈگریاں حافظ قرآن کی ایک ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دلیل چاہتے ہو؟ دلیل بھی سنو۔ ہاتھ ڈگری مرتے ہی ساتھ چھوڑ دے گی، مانتے ہو اس بات کو؟ وکالت کی ڈگری، انجینئر کی ڈگری، ڈاکٹری کی ڈگری، انسان مرا، ڈگریوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب قبر میں یہ وکیل نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ انجینئر نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن کی ڈگری، رب کعبہ کی قسم، یہ ڈگری قرآن کی ڈگری، حافظ قرآن کی ڈگری قبر میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ بتاؤ ڈگری کون سی زیادہ معتبر ہے؟ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے صبر بھی کرنا ہے، اس لیے آخری بات سنو مسلمانوں، اور دو ٹوک کہتا ہوں مجھے نہ کبھی کسی کا خوف ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں اس دن سے پہلے موت آ جائے جب کسی سے ڈاکے دب کے حق کہنے کی جرات باقی نہ رہے۔ رب کبریا میری زندگی کا خاتمہ کر دے، مجھے موت کی آغوش میں پہنچا دے۔ سنو، انگریزی زمانہ ہے، انگریزی حکومت ہے، ہندوستان میں انگریز حکومت کرتا ہے، انگریز کی چلتی ہے، اور یہیں آپ کا ایک ہندوستانی بھائی، ایک مسلمان، مال و دولت رکھنے والا، تجارت کرنے والا، بڑی تجارت کا مالک، وہ بھی اسی ہندوستان میں رہتا ہے۔ انگریز کلکٹر سے تجارت کرنے والے کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک جملہ دل کی تختی پر لکھو، میں مائک پر کہی گئی ایک ایک بات کی کلیتاً ذمہ داری لیتا ہوں۔ مسلمانوں ذرا توجہ سے سنو، حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے ان کی ٹوپیوں پر پھپتیاں کستے ہو۔ مسلمانوں اگر یہ نہ رہے، یہ ملا نہ رہے، مدرسے نہ رہے، تو تمہارے جنازے چوراہوں پر رکھے رہیں گے اور کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا تمہیں میسر نہیں ہوگا۔ سمجھ آتی ہے بات میری؟
یہ دل کی تختی پر لکھو، غیر چاہتا یہی ہے کہ یہ ٹوپیاں ختم ہو جائیں، یہ داڑیاں ختم ہو جائیں، یہ مدرسے ختم ہو جائیں، لیکن انہیں سن لینا چاہیے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ جس دن یہ دین نہ رہا، رب کبریا کی قسم، نہ کسی کا عہدہ رہے گا، نہ کسی کی کرسی رہے گی، نہ کسی کی حکومت رہے گی، سب کو احکم الحاکمین نیست و نابود کر دے گا، اور قیامت کے دن سور پھونکنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اب دنیا میں دین نہیں ہے، اب دنیا میں قرآن نہیں ہے، اب دنیا میں ملا نہیں ہے، اب دنیا میں شریعت کو جاننے سمجھانے پہچاننے والا نہیں ہے۔ اب اس دنیا کی بھی ضرورت نہیں ہے، دنیا ختم کر دی جائے گی۔ کیا سمجھتے ہو؟ مدرسہ تمہیں ٹوٹا پھوٹا نظر آتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ مدرسہ وہ کارنامہ انجام دے رہا ہے جس کو آپ نہ تو لکھ سکتے ہیں اور نہ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، جن جگہوں پر مدرسے نہیں ہیں وہاں اللہ کا دین بھی صحیح حالت میں باقی نہیں ہے۔ وقت تیزی سے دوڑ رہا ہے، اس لیے جو واقعہ میں نے شروع کیا تھا وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ تجارت کرنے والا، بڑی تجارت کا مالک، پیسے کا مالک اور بڑے کاروبار کا مالک، انگریز کلکٹر سے اس کے تعلقات ہیں۔ انگریز کلکٹر کہتا ہے، تاجر صاحب تم اپنے ایک لڑکے کو دنیاوی تعلیم دلا دو، میں اسے نوکری دلا دوں گا اور ساری زندگی نوکری کرے گا اور پھر نوکری میں ترقی کرتا رہے گا، کام چلتا رہے گا، کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ اس تجارت کرنے والے بندے مومن پر کہا، سنو مجھے بہت پیسہ اللہ نے عطا کیا ہے، ایک جملہ ذہن میں رکھنا اور ایک جملہ ذہن میں محفوظ کر کے جانا۔ اللہ کے بندے نے، تاجر نے کہا، میرے پاس دولت بہت ہے، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی نوکری کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا میں تو وہ تعلیم دلانا چاہتا ہوں جس تعلیم کی بنیاد پر میری قبر نور سے منور ہو جائے اور وہ تعلیم میری قبر میں میرے کام آئے۔ انگریز کلکٹر بولا میں سمجھا نہیں، کہا میں اسے حافظ قرآن بناؤں گا، عالم دین بناؤں گا، مر جاؤں گا، یہ پڑھائے گا، میرا اکاؤنٹ جاری رہے گا، میرا حساب و کتاب چلتا رہے گا، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی، میں قبر میں چلا گیا، میں اسے حافظ قرآن بنا گیا، قاری قرآن بنا گیا، عالم دین بنا گیا، یہ پڑھائے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا۔ دنیا کی ایک ڈگری لاؤ جو ایسی ہو جو مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئے۔ مسلمانوں، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ تاجر نے اپنے لڑکے کو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنایا۔ مسلمانوں، تو کہتا ہوں سنو، جب ان کا آخری وقت آیا، وہ تھے تو تجارت کرنے والے لیکن نبی کے عاشق بڑے تھے، روزانہ 24 گھنٹے میں 10,000 بار نبی پر، پیغمبر پر، آمنہ کے رکھتے جگر پر، وجہ تخلیق کائنات پر درود پڑھتے تھے 10,000 بار۔ مسلمانوں، کہتے ہیں میں ایک رات سویا، میں نے خواب میں دیکھا
کے نبی، اللہ کے پیغمبر، آمنہ کے رکھتے جگر، وجہ تخلیق کے کائنات میرے خواب میں تشریف لائے اور آ کر کے مجھ سے ملاقات کی. میرے ایک ہاتھ میں مٹی کی پلیٹ رکھی اور ایک ہاتھ میں چاندی کی پلیٹ رکھی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں، ایک ہاتھ میں آپ نے مٹی کی رکابی رکھی ہے اور ایک ہاتھ میں چاندی کی رکابی رکھی ہے. نبی نے کہا، پیغمبر نے کہا، آمنہ کے رکھتے جگر وجہ تخلیق کے کائنات نے کہا مٹی کی رکابی کا مطلب یہ ہے دنیا بھی تجھے ملے گی، اور چاندی کی رکابی کا مطلب یہ ہے تیری دنیا اور تیری آخرت دیندار بن جائے گی، اللہ تجھے اپنی رضا عطا فرمائے گا. اس لیے مسلمانوں، میں اسکول کا مخالف نہیں ہوں، عصری تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جو یہ کہتا ہے نا کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اس کا مخالف ہوں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے بہت خوب بات کہی ہے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ اشعار، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے. شاعر کہتا ہے آسمان چلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں کوئی سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دل نشی طرز تکلف منفرد حسن بیان، دل نشی طرز تکلف منفرد حسن بیان، تیری باتوں میں ہے پنہا درد دل کی داستاں. یہ تھے جناب حضرت اقدس مولانا اخلاق حسین صاحب جسپوری دامت برکاتہ العالیہ، جو بہت ہی اچھوتے انداز میں قرآن کریم کی عظمت اور صاحب قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے تھے.